بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، کل بات چل رہی تھی متفرقات، پیر صاحب حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں تھی، مجالس فقیر میں سے ہیں۔ فرمایا وقت کہاں دینا چاہیے۔ حضرت جی سے علماء کرام نے وقت کے لیے بہت اصرار کیا۔ لوگ آتے ہیں نا اللہ والوں کے پاس اور ان سے وقت مانگتے ہیں، ہماری بستی میں بیان کرو کہ ہماری بستی میں آ جاؤ، تو ایسے علماء کرام نے حضرت سے وقت مانگا، بہت اصرار کیا کہ حضرت ہماری بستی میں آؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس عاجز نے کبھی انکار نہیں کیا، کیونکہ اپنے شیخ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر حال میں دین کی خدمت کروں گا۔ اس عاجز نے زندگی کی انتہائی قیمتی 30 سال مدارس اور مساجد کے پروگرام دیے ہیں۔ دین کو دین نہیں سمجھا اور رات کو رات نہیں سمجھا، بلکہ دن رات دین کی خدمت کے لیے وقت دیا ہے۔ اس لیے فقیر کی عادت نہ کرنے کی نہیں ہے، مگر آپ لوگ بھی ذرا میری مجبوری دیکھیں، آپ لوگ بھی ذرا میری مجبوری دیکھیں۔ کیا دیکھے کہ کتنے کام ہیں، مجھے اپنے ادارے کو بھی اٹھانا ہے اور سنبھالنا ہے، ادارے کو بھی اٹھانا ہے اور سنبھالنا ہے۔ ان کا اپنا مدرسہ بھی جو تھا، تو ارشاد فرمایا ادارے بلڈنگ کا نام نہیں ہے، ادارے یعنی مدرسہ، فرمایا بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا بلکہ استاد اور شاگرد کا نام ہے، استاد اور شاگرد کا نام ہے۔ ہمارے ادارے کے استاد پورا سال انتظار کرتے رہے مگر میں انہیں وقت نہیں دے سکا۔ یعنی باہر تو لوگوں کو وقت دیتا ہوں، میرے مدرسے کے استاد کو میں وقت نہیں دیتا، وہ محروم ہے۔ اب مجھ سے زیادتی نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھے اس سال اپنے ادارے کو وقت دینا۔ ارشاد فرمایا آپ حضرات مجھ سے وقت مانگنے سے پہلے 10 دفعہ سوچا کرے، میری دینی مصروفیات کو دیکھا کرے کہ مجھے کہاں وقت دینا کم ضروری ہے، کہاں زیادہ ضروری ہے۔ یہاں بے عملی اور غفلت کا مسئلہ ہے، کسی جگہ تو ایمان کا ہی مسئلہ پڑا ہوتا ہے۔ اب جن ملکوں میں لوگوں کا ایمان ہی خطرے میں پڑا ہوا ہے، ظاہر ہے وہاں جلدی وقت دینا چاہیے اور زیادہ وقت دینا چاہیے۔ اس بات سے آپ بھی متفق ہوں گے۔ ارشاد فرمایا اپنے لوگوں کا بھی کچھ حق ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ اس لیے مجھے قریبی لوگوں کو بھی وقت دینا ہے، ان کے مسئلوں کو بھی سننا ہے اور ان کے حل بتانے ہیں۔ اس عاجز نے اپنے ادارے کو وقت دینے کی خاطر کئی ملکوں کے سفر کم کر دیے ہیں، کئی ملکوں کے سفر کم کر دیے ہیں۔ جب مرکز کی تعمیر ہو رہی ہو تو لوگ تو وہاں سے ہلتے نہیں ہیں، مگر یہ عاجز پھر بھی سفر کرتا ہی رہتا ہے۔ مجھے لوگوں کی سوچ پر بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا کہ ہماری چھوٹی سی بستی ہے، اس میں پروگرام دے، پھر اس پر بیجا اصرار بھی کرتے ہیں، حالانکہ اس عاجز کو بھی کچھ شدھ بدھ ہے، یعنی سمجھ ہے کہ کہاں وقت دینا چاہیے اور کہاں دوسرے علماء کرام وقت دے کر کام کر سکتے۔ اس لیے تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پروگرام کے لیے بیجا اصرار نہ کیا کرے۔ دوستوں کو یوں سوچنا چاہیے کہ شیخ کے سامنے پوری دنیا کے تقاضے ہیں، وہ ان کو مد نظر رکھ کر ہی اپنے وقت کو تقسیم کرتا ہے، اس لیے وہ انتہائی اہم دین کے تقاضوں پر وقت لگاتا ہے۔ شیخ کو دین کے کام کرنے کا زیادہ احساس ہوتا ہے، اس لیے بیجا اصرار کر کے ان کی طبیعت کو مقدر نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کی طبیعتوں کو گندا نہیں کرنا چاہیے، بیجا اصرار نہ کرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے،
وہ بڑی ہی قیمتی نعمت ہے، مگر یہ نعمت اس کے ہے جو قدر کرنا جانتا ہے. یہ نعمت اس کے لیے ہے جو قدر کرنا جانتا ہے. یہ خزانہ ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور شیطان کے حملوں سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے. جیسے شک ہو وساوس کے گرد و غبار کے، شک اور وساوس کے گرد و غبار کے وقت اسے پڑھ کر دیکھے، انشاءاللہ وساوس کا تمام گرد و غبار چھٹ جائے گا. وہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. وساوس کا علاج، وساوس کا علاج کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو دھیان کے ساتھ پڑھیں گے تو وساوس ہٹ جائیں گے. ارشاد فرمایا فاسقوں کی بات نہ پوچھو، ان کو تو نیکیوں سے خامخواہ بیر ہوتا ہے، یعنی دشمنی ہوتی ہے. انہیں نیکیوں کے روشن چہرے بھی اچھے نہیں لگتے، انہیں نیکیوں کے لباس، کردار، رفتار، گفتار کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. یعنی نیک لوگوں کا لباس بھی اچھا نہیں، نیک لوگوں کے عمل بھی اچھے نہیں لگتے، نیک لوگوں کی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی. سوال پیدا ہوتا ہے کیا نیکیوں کی ہر چیز خراب ہوتی ہے؟ اس بات کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ کہیں خود اپنے میں تو قصور نہیں ہے. جب تمہیں نیک لوگوں کی ہر بات اچھی نہیں لگتی ہے تو سوچنا چاہیے کیا نیک لوگوں کی ہر بات بری ہوتی ہے؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خود میں اپنے اندر قصور ہے. قیامت کے دن کہیں ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ الزام ان کو دیتے تھے اور قصور اپنا نکل آیا. الزام ان کو دیتے تھے اور قصور اپنا نکل آیا. جی وہی بتاتی نا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. آئینہ. دوسرے سوچتے پرابلم ان میں، برائی خود میں ہوتی. خود میں ہوتی. بالکل ہاں یہی. فرمایا آج عجیب تماشا ہے کہ ہر کوئی اپنی من مرضی چلانا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنی من مرضی چلانا چاہتا ہے، حتیٰ کہ قرآن حدیث کے مطابق چلنے کی بجائے قرآن حدیث کو کھینچ تان کر اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فلیکسیبل کرنا چاہیے. ہاں سوچتے ہیں کہ اللہ والوں کو بھی اپنی مرضی سے کر لو، اور مفتی کے پاس بھی جائیں گے تو مفتی کو بھی اپنی مرضی کا فتویٰ دلوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہی ہوا نا، قرآن حدیث کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہو تو یہ ہے کہ ہم کو ان کے تابع ہونا چاہیے. ہمیشہ ہمیں عالم کے تابع، مفتی کے تابع، قرآن حدیث کے تابع، دین کے تابع ہونا چاہیے، بجائے کہ دین کو اپنے تابع کر لیتے. آج کل یہ بیماری عام ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ اکثر والدین بچے کو نیک بنانا چاہتے ہیں، مگر ساتھ ہی اپنی من مرضی کے مطابق نیک بنانا چاہتے ہیں. کیسا نیک بنانا ہے لیکن اپنی مرضی کے مطابق، یعنی میرے دماغ میں نیکی کا جو مفہوم ہے بس ویسا میں بنا دوں. شریعت کے دماغ میں نیکی کا جو مفہوم ہے وہ نہیں. تو فرمایا کہ اکثر والدین بچے کو نیک بنانا چاہتے ہیں مگر ساتھ ہی اپنی من مرضی کے مطابق نیک بنانا چاہتے ہیں. بعض والدین نماز روزے کی اجازت تو دے دیتے ہیں، مگر کوئی شکل و صورت سنت کے مطابق بنانا چاہے تو اب اس کے سب سے بڑے مخالف بھی یہی والدین بن جاتے. بولے نہیں، اتنا تک رکھنے کا دین، اپنوں کو اس سے آگے نہیں جانے کا. چاہتے ہیں کہ بچہ نیک تو بنے مگر زیادہ نیک نہ بنے، بلکہ ہماری من مرضی کے مطابق چلے. اللہ اللہ. کوئی بچی کسی مدرسے میں قرآن مجید سیکھنے کے لیے داخلہ لیتی ہے تو تمام گھر میں طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے. حالانکہ مدارس میں پردے کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، مگر یہی والدین کالجوں، یونیورسٹیوں میں بچوں کو اکیلے بھیجتے ہیں. وہاں پردے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا، بلکہ بہت سی جگہ تو مخلوط نظام تعلیم ہے، یعنی مکس ہوتا ہے. مگر ماں باپ خوش ہے کہ بچی انگریزی پڑھ رہی ہے، ڈگری لے رہی ہے، خواہ ایمان کا جنازہ ہی نکل جائے. مدرسے میں بھیجو تو نہیں چلے گا، اور وہاں پر چل جاتا. وائی ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. اللہ اکبر. فرمایا آج اتنی اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، اتنی اندھیر نگری مچی ہوئی ہے
کہ نیک بننے کی دعائیں تو سب کو مانگنی چاہیے، مگر حیرانی ہوتی ہے کہ دعا بھی نہیں مانگتے. زیادہ نیک بن جائیں گے تو پھر وہ کہیں قبول ہو گئی تو. ہاں، بہت سے لوگ اسی لیے مانگتے نہیں کہ قبول ہو گئی تو مصیبتیں پھنس جائیں گے، اس لیے جتنا اتنا برابر، اس سے زیادہ آگے نہیں. فرمایا دعا بھی نہیں مانگتے. جب دعا مانگنے کا بھی خیال نہیں ہے تو پھر کیسے نیک بنیں گے؟ آج کل اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت ہی دعا مانگنے کو نہیں چاہتی. غیر اللہ سے اتنی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ارشاد فرمایا محبت کسے کہتے ہیں؟ کسی پہ ایسا دل اٹک جائے، کسی پہ ایسا دل اٹک جائے کہ ہر وقت ملنے کے لیے بے چین رہے، بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہ سکے. یہ کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو اسے محبت کہتے ہیں. روز کہتا ہوں کہ بھول جائے انہیں، روز کہتا ہوں کہ بھول جائے انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں. اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی سچی پکی محبت ہوتی ہے. اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی سچی پکی محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رہ رہ کر یاد آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی باتیں، اس کی یاد، اس کا دھیان، اس کا خیال، اس کا نام ہر وقت دل میں سمایا رہتا ہے. بلکہ جو ان محبت والوں کے پاس بیٹھتا ہے، جو ان محبت والوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے. محبت والوں کے ساتھ جو بیٹھتا ہے وہ بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے. بلکہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی شدید تمنا ہوتی ہے کہ دنیا کے ہر شخص کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے. غیر اللہ کا خیال بھی دل سے نکال دیں. ارشاد فرمایا ہر وقت یہ فکر ہو کہ دل سے غیر نکل جائے. کون نکل جائے؟ غیر. بس اللہ ہی اللہ ہو، اس کے لیے دعائیں مانگے، اسی کی فکر کرے، اسی کے لیے مشورہ کرے، اسی کے لیے تگو دھو کرے، یعنی کوشش کرے، تو انشاءاللہ دل آہستہ آہستہ غیر اللہ کے خیالات سے بھی پاک ہو جائے گا. پھر جو بھی کام اور جو بھی خیال آئے گا وہ اپنے رب کی نسبت سے آئے گا کہ اسی کا کہنا ماننا ہے، اسی کا نام دل میں جمانا ہے، اسی کا نام دل میں جمانا. آج دل کو خالی کر لے تو اچھا ہے، ورنہ کل کو رونا پڑے گا، اور اس رونے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے دل کو غیر سے خالی کر لیا تھا اور پھر محبت میں بے چین ہو کر کہا، دل کو غیر سے خالی کر لیا تھا اور پھر محبت میں بے چین ہو کر کہا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اللہ اکبر. یہ تھا. ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات سے بہت مماثلت تھی، مشابہت تھی، اس لیے یوسف علیہ السلام کو احسن القصص فرمایا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے نقصان پہنچایا اور دشمنی کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رشتہ داروں اور خاندان قریش نے تکلیف پہنچائی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں رہنا پڑا کہ جہاں دیواروں کی جیل تھی اور شعبہ ابی طالب میں پہاڑوں کی جیل تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جیل میں رہنا پڑا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبہ ابی طالب میں رہے. ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. اسی طرح فتح مکہ کے بعد قریشیوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مانا. یہ مشابہت ہے. اس دوران
اس دوران عورتوں کے مکر کی طرف گفتگو کا رخ مڑ گیا، بات کرتے کرتے عورتوں کی مکاری کی طرف. آپ نے فرمایا ہر عورت چاہتی ہے کہ خاوند میری مان کر چلے، ہر عورت چاہتی ہے کہ خاوند میری مان کر چلے. مان تو بیچارہ رہا ہوتا ہے، مان تو رہا ہوتا ہے، مگر وہ چاہتی ہے کہ ہمارے اشاروں پر ناشتہ کیوں نہیں ہے. ریموٹ کنٹرول، وہ ریموٹ کنٹرول بٹن دباؤ تو وہ جیسا ناشتہ ہے نا، تو فرمایا وہ مانتے تو ہے لیکن بولے نہیں، ان کا جو تو ہمارے اشاروں پر ناشتہ کیوں نہیں ہے، ہمارے اشارے کیوں نہیں مانتا. عورتیں چاہتی ہے کہ خاوندوں کا ریموٹ کنٹرول ہمارے پاس ہو. بات کرتے کرتے مراقبے کی اہمیت. کسی شخص نے ذکر و فکر اور مراقبے کی پابندی کرنے کے متعلق پوچھا کہ کیسے ہو، تو ارشاد فرمایا جب شیخ تمہیں بار بار کہتا ہے کہ معمولات کرے، شیخ تمہیں جب بار بار کہتا ہے کہ معمولات کرے، مراقبہ کرے تو شیخ کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے مان لینا چاہیے. بار بار کہا جاتا ہے لیکن نہیں مانتے، تو فرمایا بات کو اہمیت دیتے ہوئے مان لینا چاہیے. مراقبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کا تالا کھولنے کی کوشش کیجیے. جیسے گھر کا تالا کھولیں گے تو گھر میں داخل ہوں گے نا، تو دل کو بھی تالا لگا ہوا ہے، اب اس کو کھولنا ہے. وہ مراقبہ ہوگا تو کھلے گا، تو جب دل کھلے گا تو پھر اللہ آئیں گے نا. جب لاک ہی لگا ہوا ہے تو کیسے آئیں گے؟ تو بار بار جب کہا جاتا ہے کرو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پھر بعد میں شیخ کہتا نہیں کہ چلو بھائی ان کو نہیں کرنا ہے. فرمایا ارشاد فرمایا معمولات تصوف کی زبان میں فرائض اور واجبات کی طرح ہوتے ہیں، فرائض اور واجبات کی طرح ہوتے ہیں، عقیدے میں نہیں، عمل کرنے کے اعتبار سے. ہاں لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو نہیں. فرائض اور واجبات کی طرح ہوتے ہیں. معمولات کی پابندی نصیب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں اہمیت نہیں دیتے. وصاب اس میں ہوتے کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو یہ اہمیت نہیں دیتے. سوچتے ہیں کہ معمولات کر لیے پھر بھی اچھا ہے، نہ کیے تو کوئی بات نہیں پھر بھی اچھا ہے، بعد میں کر لیں گے اور بعد میں کرنے کی نوبت نہیں آتی. شیطان کی یہ چال ہوتی ہے کہ وہ معمولات کو وقت سے آگے پیچھے کرواتا ہے، معمولات کو وقت سے آگے پیچھے کرواتا ہے اور پھر چھڑوا دیتا ہے. اس لیے اگر پابندی میں ذرا بھی فرق آنے لگے تو فوراً چوکنے ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد شیطان ان کے چھڑوانے کی بھرپور کوشش کرے گا. معمولات کو اپنے کھانے پینے اور سونے سے زیادہ اہم سمجھے تب پابندی نصیب ہوگی. کھانے پینے اور سونے معمولات کو اپنے کھانے پینے اور سونے سے زیادہ اہم سمجھے تب پابندی نصیب ہوگی. ہم تو بعض اوقات معمولات کو چائے کی پیالی کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے، چائے کی پیالی کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے. کیوں کہ چائے پابندی سے پیتے ہیں، وقت پر، ہے نا، چائے پابندی سے پیتے ہیں مگر معمولات پابندی سے نہیں کرتے. اللہ اکبر، کیسی مثال دی. آج دل سے پکا وعدہ کرے کہ مرد اور عورتیں معمولات کو اپنا کھانے پینے اور سونے سے زیادہ اہمیت دیں گے تو انشاءاللہ پابندی نصیب ہو جائے گی. اللہ اکبر. دیکھو ایک جگہ پر بچیوں کے مدارس چلانے کے طریقے بتا رہے ہیں کہ وہاں سے اس مدرسے سے محتمم حضرات حاضر خدمت تھے. کسی نے بچوں کے مدارس کے مسائل کا تذکرہ کیا تو آپ نے قیمتی نصیحت ارشاد فرمائی بچوں کے مدرسے کے بارے میں. فرمایا احتیاط کرنے کی پوری کوشش کرے. ارشاد فرمایا بچیوں کے مدارس میں
ہر حال میں تقوی کا خیال رکھے، دل میں خوف خدا ہو، آخرت کی پیشی کا ڈر لگا ہوا ہو، اور پھونک پھونک کر قدم رکھے، بچیوں سے براہ راست رابطہ کرنے سے پرہیز کرے، بلکہ اپنی محرم عورتوں کے ذریعے رابطہ کرے۔ ان چیزوں کی احتیاط کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مدرسہ چل جائے گا۔ ارشاد فرمایا بچیوں کے مدارس میں بعض بچیاں بہت مکر کرتی ہے، بدمعاشی کرتی ہے، سبق یاد نہ ہو یا استاد نے ڈانٹ دیا یا کسی اور وجہ سے اپنے اوپر جن چڑھا لیتی ہے۔ کیا جن آ گیا، جنات کا مسئلہ کر دے، جن چڑھا لیتی ہے جی، جس کی وجہ سے دوسری بچیاں بھی ڈر جاتی ہے اور مدرسہ تباہ ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو بند ہو جاتا ہے۔ جب اس قسم کی کوئی حرکت ہو تو پردے کے پیچھے سے انہیں ذرا سمجھائے، اگر بات نہ سمجھے تو ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے کہ ایسی کوئی حرکت آئندہ نہیں ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدرسے میں کوئی ایسی بچی ذمہ دار ہونی چاہیے جو قدیم اور جدید دونوں علوم رکھتی ہو۔ جدید علوم کا فائدہ یہ ہے کہ ایسی بچی عورتوں کی نفسیات کو خوب جانتی ہے۔ نہیں چل رہا ہے جی، پوچھتے رہو جواب آئے گا۔ تو فرمایا تو جو بچیاں نفسیات کی خوب جانتی ہو تو وہ تو ہر طرح ان سے ڈیلنگ کر سکتی ہے۔ اگر عالمہ ہونے کے ساتھ بچی بی اے یا ایم اے ہو تو بڑی آسانی سے مدرسہ چلا سکتی ہے۔ وہ ماؤں کو ایسے انداز سے مطمئن کرتی ہے جس سے مائیں اپنی بچیوں کو مدرسے میں داخل کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا جب اساتذہ کی تربیت نہ ہو اور پڑھی لکھی بھی کم ہو تو وہ احساس کمتری کا شکار رہتی ہے، پھر وہ حسد، بغض اور انک کا مسئلہ بنا کر آپس میں ہی لڑتی رہتی ہے۔ وہ طالبات کو کیا پڑھائے گی اور کیا لکھائے گی اور پھر کیا ان کی تربیت کرے گی؟ اس لیے مدرسے کو کامیاب بنانے کے لیے اساتذہ کی ٹریننگ کر دے، انہیں متقی اور مخلص بنا دے۔ جامعہ میں خود بخود بچیوں میں یہ صفات آتی جائے گی۔ اساتذہ کی تربیت طالبات سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ دیکھو استاد کی تربیت اسٹوڈنٹ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہاں فرمایا اساتذہ کی تربیت طالبات سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس پر خصوصی توجہ مبذول کرنی چاہیے، یعنی دھیان رکھنا چاہیے۔ اسی لیے کسی نے کہا ٹو ٹرین دا ٹرینر، یعنی ٹریننگ اور تربیت کرنے والیوں کی تربیت کر دے تو ادارے خیر خوبی سے چلتے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ارشاد فرمایا پڑھی لکھی عالمہ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ عورتوں کی نفسیات اور عادات سے واقف ہوتی ہے، اس لیے وہ انہیں ہر انداز میں سمجھا کر مطمئن کر سکتی ہے۔ ہم نے بہت سے بچیوں کے مدارس میں تجربہ کیا ہے کہ عالمہ کا جدید تعلیم سے آراستہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں عموماً دنیا دار ہوتی ہیں۔ اگر بچی دنیا داروں کی نفسیات سے واقف نہیں ہوگی تو وہ انہیں سمجھا نہیں سکے گی، کوئی الٹی سیدھی بات کر کے معاملے کو خراب کر دے گی۔ اس لیے علم کے ساتھ حکمت، فہم، تجربہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایسی بچی بڑی کامیابی سے مدرسہ چلا سکتی ہے۔ فرمایا علم نافع کون سا علم ہے؟ ارشاد فرمایا دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم دعا تلقین فرمائی، اسے یاد کر لے اور کثرت سے مانگا کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شک سے اور شرک سے اور دشمنی سے، من الشک والشرک والشقاق دشمنی سے، اور نفاق سے، والنفاق وسوء الاخلاق اور برے اخلاق سے۔
شک ایسی مہلک بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے کہ جو شک سے کسی علم کو پڑھے گا، جو شک سے کسی علم کو پڑھے گا تو اس کے برکات سے محروم رہے گا۔ اگر قرآن مجید جیسی کتاب کو بھی شک سے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ شک اتنی شدید بیماری ہے کہ اسے ہدایت سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ لا ریب فی، اس قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ بتایا کہ اس کے پڑھنے والے بھی اپنے آپ کو شک و شبہ سے پاک ہو، اور جو قرآن ہے وہ بھی شک و شبہ سے پاک ہے، کیونکہ شک شبے کے ساتھ تم کوئی بھی کتاب پڑھو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی شیخ کو بنایا اور اس میں تمہیں شک و شبہ ہے تو شیخ سے نفع بھی نہیں ہوگا۔ کوئی استاد ہے جس سے تم علم پڑھ رہے ہیں اور تمہیں استاد کے بارے میں شک و شبہ ہے تو اسے علم بھی نہیں ملے گا، الفاظ پڑھ لوں گے۔ شک کی طبیعت ہوتی، ارشاد فرمایا شک کی بیماری اتنی ظالم ہے کہ شریعت کے حکموں میں شکی آدمی کو سختی نظر آتی ہے۔ ہاں، شریعت کے حکموں میں شکی آدمی کو سختی نظر آتی ہے، یعنی تو کتنا سخت ہے، یعنی شریعت کو سخت بنا دے۔ حالانکہ شریعت جتنا آسان ہے اتنی اور کوئی چیز آسان نہیں۔ اہل اللہ سے بدگمانی ہوتی ہے، شکی آدمی کو اہل اللہ سے بھی، کیونکہ وہ شک ہر وقت کرتے رہتے، یہ ایسا کیوں کیا، یہ ایسا کیوں کیا، یہ ادھر کیوں، تو یا اہل اللہ سے بھی شک آ جائے گا، کیونکہ ان کو پھر ہر ایک چیز سے شک، دین سے شک، دین والوں سے شک، اور کتابوں سے شک، ہر چیز میں شک۔ کہ فرمایا اہل اللہ سے بدگمانی اور شک رہتا ہے، حتیٰ کہ شک کی بیماری اتنی بڑھتی ہے کہ رب تعالیٰ کے بارے میں بھی شک ہو جاتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے وہاں آگے بڑھ کہ ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، پھر ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسی سوچ پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ شک کی طبیعت، اور یہ عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، شک کی بیماری بہت اکثر انہیں، مردوں میں کم ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کسی کا مدح یعنی تعریف و ذم یعنی برائی برابر ہو جائے، کسی کی تعریف یعنی کوئی ہماری تعریف کرے یا برائی کرے، دونوں برابر ہو جائے تو اخلاص میں کمال حاصل ہو جاتا ہے، تو سمجھنے کہ مخلص ہے۔ فرمایا کہ کسی کا مدح اور ذم برابر ہو جائے تو اخلاص میں کمال حاصل ہونے کی علامت ہے۔ مخلص کو پہچاننا ہو تو اس کی تعریف کرو تو بھی وہی حال، اور اس کی برائی کرو تو بھی وہی دوستی۔ آج تعریف سے دوستی بڑھتی ہے، برائی سے دوستی ٹوٹتی ہے۔ فرمایا مخلص ہوگا، اس کو تم تعریف کرو گے تو بھی، اور تم اس کی برائی بیان کرو تو بولے اپنے کیوں تو اللہ کے لیے دوستی کر رہا ہے، تمہیں جو کرنا ہو، ہمیں تعریف سے کیا مطلب۔ یہ اخلاص کی علامت ہے۔ مخلص آدمی دعویٰ کرنے سے باز آتا ہے، دعویٰ نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ شریعت میں مدعا علیہ پر سزا ہے، دعویٰ کرنے والے پر سزا ہے، مگر طریقت میں مدعی دعویٰ کرنے والے پر سزا ہے۔ طریقت میں یعنی تصوف کے اندر دعویٰ کرنے والے پر سزا ہے، مدعی پر سزا، اور وہاں شریعت کے اندر مدعا علیہ یعنی میں نے کہا کہ یہ کتاب میری ہے، مدعا علیہ ہوا، ہاں تو میرے پر یہ مدعا علیہ ہے، اور مدعی کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، خود دعویٰ کر رہا ہے اپنے بڑا ہونے کا، مدعی پر شریکت میں ہے۔ مولانا جیسے فرعون نے بتایا تھا نا ربکم الاعلی، ہاں تو وہ مدعی بنا۔ ارشاد فرمایا اکمال الشیم، اکمال الشیم ابھی رمضان سے پہلے میں نے مولانا عفان کو پوری پڑھائی، اکمال الشیم۔ ارشاد فرمایا اکمال الشیم کتاب میں بہت زیادہ حقائق و معرفت کی باتیں لکھی ہے، اکمال الشیم میں، اس کتاب میں بہت زیادہ حقائق اور معرفت کی باتیں لکھی ہے، ان میں غور و فکر کرنا چاہیے، بہت زبردست ہے۔ علم نافع وہ ہے کہ جتنا بڑھتا جائے، علم نافع کیا ہے؟ علم نافع وہ ہے کہ جتنا بڑھتا جائے اتنا ہی خوف خدا بڑھتا جائے، وہ علم نافع۔ علم نافع کون سا ہے؟ وہ علم جتنا بڑھتا ہے جتنا خوف بڑھتا ہے۔
اگر ایسا نہیں ہے تو وہ علم نافع نہیں ہے، صرف معلومات ہے، نالج ہے۔ معلومات آخرت میں عذاب سے نہیں چھڑا سکتی، نالج نہیں چھڑائے گا۔ علم نافع یعنی معمولات، علم نافع کہتے ہیں معمولات، جو علم ہے اس پر عمل کرو، یہ علم نافع ہوا۔ ارشاد فرمایا علم نافع وہی ہے جتنا پڑھے اتنی ہی عاجزی بڑھتی جائے، جتنا پڑھو اتنی عاجزی بڑھتی جائے۔ اگر علم بڑھنے کے ساتھ عاجزی نہ بڑھے اور خطرہ یعنی تکبر بڑھے تو خطرہ ہی خطرہ ہے، سمجھے بھئی؟ جتنا چلہ لگاتے جاؤ اتنا تکبر بڑھ رہا ہے تو خطرہ ہی خطرہ ہے، اور جتنے چلے لگاؤ تواضع آ رہی ہے، عاجزی آ رہی ہے، تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ مولانا خوف بڑھنا چاہیے، ہاں بڑھنا چاہیے۔ تو جیسے خوف فرض، خوف مستحب، پھر خوف وہابی، ہاں تو ویسے بڑھنا چاہیے۔ تو خوف فرض تو پہلے آئے گا کیونکہ آج تو وہی ختم ہو گیا، پھر آگے بڑھتا جائیں گا خوف۔ تو فرمایا یہ ہے کہ جو عاجزی نہ بڑھے تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اگر عاجزی پیدا نہ ہو تو دل میں حقائق اور معارف سمجھنے کی اہلیت پیدا نہیں ہوتی۔ تواضع بہت بڑی چیز ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان نیک کام کرے گا تو اس پر تکبر تو آنے والا ہے، کیونکہ اس میں تو صفت ہے۔ تو فرمایا اس کی نیک کام کرے اور پھر تواضع آئے، یہ کمال ہے، یہ چیز سیکھنی پڑتی۔ ایک جاہل ہے اس میں تواضع ہے تو کیا کمال، ایک عالم ہے اس میں تواضع ہے تو کمال ہے۔ آج تو جاہل بھی تکبر کرتا ہے تو وہ تو ڈبل تکبر ہو گیا۔ ایک غریب آدمی ہے وہ بھی اکڑ کے آج تو بات کرتا ہے، بھائی مالدار اکڑ کے بات کرے تو اس پاس تو کچھ ہے، تیرے پاس تو کچھ ہے، تو بھی اکڑتا کیوں ہے؟ قلب جب تک نازیبہ حرکات سے باز نہ آئے، قلب بھائی اردو سمجھ پڑتی ہے نا تم کو؟ قلب جب تک نازیبہ حرکت سے باز نہ آئے تو اس میں حقائق اور دقائق سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ قلب جب تک نازیبہ حرکت یعنی بری حرکت تو اسے باز نہ آئے تو اس میں حقائق اور دقائق سمجھنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ نازیبہ حرکت سے مراد خراب تمناؤں کا دل میں پیدا ہونا۔ دل خراب تمناؤں سے پاک ہوگا تب نازیبہ حرکت سے باز آئے گا۔ یعنی خراب تمنا، یہ بنا ہے، وہ بننا ہے، یہ بھی یہ کام کرنا ہے، یعنی وہ جس میں فخر کی باتیں ہو۔ ایک تو ایک انسان کہ مجھے اللہ والا بننا ہے، یہ نازیبہ حرکتیں نہیں ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے ہاں خواہشات ہے، ہاں تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی تمنا، تو خراب تمنا کا دل میں پیدا ہونا، دل خراب تمنا سے پاک ہوگا تب نازیبہ حرکات سے باز آئے گا۔ اس لیے کوشش کرے کہ دل میں خراب تمنا کا آنا بھی بند ہو جائے، بلکہ ہمیشہ دل میں اچھے خیالات آئے۔ جس کے دل میں اکثر اچھے خیالات آتے رہتے ہیں وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور اولیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہے نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا الفاظ نہیں سمجھے۔ فرمایا نازیبہ حرکت سے باز رہے گا، اس لیے کوشش کرے کہ دل میں خراب تمنا کا آنا بھی بند ہو جائے، بلکہ ہمیشہ دل میں اچھے خیالات آئے۔ تو وہ برے خیال ہٹائے تو کیا ہوگا اس میں؟ جو برے خیالات آئیں گے تو حقائق اور دقائق سمجھنے کی، یعنی حدیثوں کا جو اصل نور ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ حقیقت میں جو نور ہے اس کا الفاظ تو سمجھ لوں گے، اس کے اندر کا ایک نور ہے وہ نہیں سمجھ پاؤں گے۔ جیسے کتاب ہے، ایک دوسرا پڑھے گا تو الفاظ پڑھ لے گا لیکن نور نہیں سمجھے گا۔ آپ کو اس کا نور مل رہا ہے، ورنہ یہی اگر انگلش میں آپ کے پاس آئے گی، آپ اس کو پڑھو گے تو الفاظ پڑھ لوں گے، نور نہیں ملے گا۔ تو یہ جو نور سمجھنے کی اس کو کہتے ہیں حقائق اور دقائق، تو وہ سمجھنے کی
اس لیے کہتا ہے نا کہ قرآن کی تفسیر اللہ اسی کو کھولیں گے جس کا دل پاک ہوگا، ورنہ فہم قرآن سے محروم ہوگا وہ. ہاں، اس لیے قرآن کو حقیقت میں وہ سمجھ ہی نہیں سکتے جن کے دل پاک نہیں ہے، یا جو طریقت کو فضول سمجھتے ہیں، وہ قرآن کو تفسیر سمجھ نہیں، وہ تو خالی الفاظ کی تفسیر کرتے ہیں. اخلاص کی اہمیت سمجھو. ارشاد فرمایا بندے کے اعمال بے جان جسم کے مانند ہے. بندے کے اعمال بے جان جسم کے، جیسے ہمارے جسم میں روح نکل گئی تو باڈی کی کوئی قیمت ہے؟ تو ایسے ہی ہمارے اعمال جو ہے وہ بے جان جسم کی طرح ہے. جیسے ہمارا باڈی مردہ باڈی ہے، ویسے ہمارا اعمال مردہ ہے. نماز، روزہ، جو بھی اعمال ہو. تو فرمایا بندے کے اعمال بے جان جسم کے مانند ہے اور اخلاص روح کی مانند ہے. سبحان اللہ. تو اس عمل میں اگر اخلاص ہوگا تو وہ عمل زندہ. اور زندہ آدمی کیسا ہوتا ہے؟ ہر کام کر لیتا ہے. اور مردہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ایسے ہی اعمال ہے، لیکن اعمال مردہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس اعمال میں جان ڈالو. اس کا مطلب یہ ہے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ میں 2 رکعت پڑھ کے اپنا اللہ سے حاجت پورا کروا ہاں، رہے تھے. ان کے عمل میں جان تھی نا، جان تھی. اخلاص تو جان کیا ہے؟ اخلاص روح کی مانند ہے. اس لیے اعمال اخلاص کے بغیر صفر ہے. اعمال اخلاص کے بغیر صفر ہے، زیرو. بلکہ الٹا سزا کا بھی خطرہ ہے کہ ریا کا کیوں مظاہرہ کیا. ریا ہو گئی تو خطرہ ہو گیا نا. تو یہ ہے، اس لیے اعمال کر کے خوش نہیں ہونا چاہیے. ایک محنت ہے عمل کرنے کی، اب عمل پر آ گئے تو دوسری محنت اس عمل میں جان ڈالنے کی. اس لیے پرانے کام کرنے والے جو ہے ان کا عمل کا معیار ختم ہو گیا، یعنی عمل ڈھانچہ تو بنا دیا، اب ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی تم اس میں روح ڈالو. اب وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. مولانا کو بتایا کہ عمل کر کے کچھ نہیں ہونا چاہیے. عمل بے جان جسم کے مانند ہے. ہاں، انہوں نے بتایا کہ عمل کرو تو خوش ہاں، خوش نہیں ہونا چاہیے. ابھی کبھی کچھ عمل کرتے ہیں اندر سے خوشی آتی ہے. وہ سب لمبا مسئلہ ہے، یہ تو عمومی بات ہے. تو پھر وہ علاج کی طرح ہے. ارشاد فرمایا جس نے اپنے سلوک کی انتہا میں پر کی وہ چکی کے گدھے کے مانند ہے. پر کی وہ چکی کے گدھے کی مانند ہے کہ جہاں سے چلا وہیں آ جاتا ہے. وہ چکی چلتی ہے نا، جی تو گدھے پر چلو تو راؤنڈ راؤنڈ گھومتا، وہیں جہاں سے چلا وہیں آ جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان اور سوچ سے بھی میں کو نکال دے، تب حقیقت تک رسائی ہوگی. میں کو نکالے گا تو اللہ تک پہنچے گا. اگر میں ہوگی تو وہ چکے کی گدھے کی طرح چلے گا، وہیں کہ وہیں ہوگا، کتنا بھی اعمال کر ڈالے. میں نکلو، میں بہت خطرناک، اور میں نہیں نکلتی ہے. ہاں، بلکہ میں بڑھتی ہے. کبھی کبھی تو نیک بن گیا تو اور میں بڑھ گئی. پہلے کم تھی اب بڑھ گئی. تو پہلے تو اس کو نیک بنانے کی محنت کی تو ایک میں اور بڑھ گئی. اب میں کو نکالنے کی محنت دوسری کرنی پڑتی ہے. پھر وہ بھی کام ہے، علاج ہو رہا ہے نا. تو میں کے نکالنے کی محنت. ارشاد فرمایا اکمال الشیم میں لکھا ہے اللہ کی ذات اس سے بلند ہے کہ بندہ طاعتوں کے ذریعے نقد کا معاملہ کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند ہے کہ بندہ طاعتوں کے ذریعے نقد معاملہ کرے، اور رب تعالی سب کچھ قیامت کے ادھار پر چھوڑ دے. یعنی انسان نے عبادت کی تو اس نے تو نقد کیا. جیسے ایک آدمی نے کسی کمپنی میں کام کیا تو نقد کیا، اب وہ کہے گا بھائی تیرے کو پگار ملے گا 2 سال کے بعد. بھائی یہ کون سا انصاف کی بات ہے؟ تو ایسے ہی بندہ طاعت تو نقد کرتا ہے کہ طاعتوں کے ذریعے نقد معاملہ کرے، کہ نماز پڑھی، روزہ رکھی، سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پر سب دیں گے اجر. تو فرمایا سب کچھ قیامت کے ادھار پر چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ ادھار نہیں چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی بلند ہے کہ کام تو ابھی کرا اور بندوں کو حکم دیا کہ مزدوری کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو، اور ہم اس کی مزدوری کریں ہم کو نہ ملے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا دنیا میں بھی دیتا ہے مگر سمجھتا کوئی ہے، سمجھتا کوئی ہے. لوگ اللہ تعالیٰ کی نقد عطا کو پہچان نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ جو نقد دیتے ہیں، تم نے نقد کام کیا ہے، عمل کیا ہے تو نقد دے رہا ہے، لیکن اس کو پہچان نہیں سکتا ہے. اس کو پہچان نہیں سکتا اس لیے کہ اس کی عطائے اسباب کے اندر چھپی ہوئی ہے. اس کی عطائے، اس کا دینا اسباب کے اندر چھپی ہوئی ہے. ورنہ نگاہ والے بے اختیار پکار اٹھتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی نا دل کی، وہ دیکھ لیتے. یہی بہشت بھی ہے. وہ اللہ والے جو پہچانتے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہی بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہے. تیری نگاہ میں ابھی شوخی و نظارہ نہیں ہے. تیری نگاہ میں ابھی وہ شوخی اور وہ ابھی تیری نگاہ میں نہیں ہے کہ تو دیکھ سکے. تو جب اللہ دیتا ہے، دنیا میں دیتا ہے، وہ بھی ہمارے درس میں ایک بات گئی تھی کہ نقد کیا دیتا ہے؟ چین اور سکون دیتا ہے کہ نہیں؟ اور جو اعمال نہیں کرتا اس کو بھی نقد ملتا ہے. کیا ہے؟ بے چینی ملتی ہے. جو میں نے اس وقت بتایا تھا آسان لفظوں میں، وہاں کچھ اصطلاح تھی پتہ ہے. تو چین اور سکون دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ملتا ہے. ارشاد فرمایا اطاعت الہی پر یہی بدلہ کافی ہے. یہی بدلہ کافی ہے کہ اس نے اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. فرمایا کچھ بھی نہ دے، کچھ بھی نہ دے تو اتنا تو دیا کہ تمہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا یہ عطا نہیں؟ بھائی ایک ظہر کی نماز پڑھی تو عصر کی نماز کی توفیق دی، یہ ظہر کی نماز کی عطا ہے. بھائی گزشتہ رمضان کے روزے رکھے، اس رمضان کے روزے رکھے، یہ گزشتہ رمضان کی عطا ہے. تم نے ایک نیک کام کیا، دوسرے نیک کام کرنے کے لیے اللہ نے دوسرا کروایا، یہ پہلے نیک کام کی عطا ہے. ابھی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا کچھ مال ملے، آسمان سے کچھ فرشتہ آ کر کچھ ہدیہ لے کر دیوے تو لگے ہاں کچھ ملا ہے. اب ہم اصل میں اس سوچ کو دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں دکھائی دیتا، لیکن توفیق کو دیکھتے ہیں تو دکھائی دیتا. اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا صحت میں کہ آنکھوں میں طاقت ہے. تو یہ اس اعمال کی عطا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے برکت دی وقت میں، پیسوں میں، صحت میں. تو یہ بھی ایک عطا ہے، لیکن ابھی یہ عطا دکھائی نہیں دیتی. جب وہ نظر پیدا ہوتی ہے تو کہا او ہو اللہ نے کیا کیا دیا جی، تو وہ دکھائی دیتا ہے. ارشاد فرمایا اطاعت الہی پر بدلہ کافی ہے کہ اس نے اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دی، اپنے کسی عمل پر اجر کا طلبگار نہ بن کر. کیونکہ غافل حقیقی تو وہی ذات ہے کیونکہ فاعل حقیقی تو وہی ذات ہے تاکہ عاجزی اور بندگی پیدا ہو. اپنے کسی عمل پر اجر کا طلبگار ہمیں نہیں کرنا چاہیے اجر. کیوں کہ ہم اپنے عمل کو تو دیکھیں، جیسا کہا ویسا کیا کب ہے کہ تو مانگ رہا ہے، لیکن وہ تو پھر بھی دے رہا ہے. ارشاد فرمایا دوسروں کے پاس اپنی عبادات اور نیکیوں کا تذکرہ کرنا ریا ہے. یاد رکھو، دوسروں کے پاس اپنی عبادات اور نیکیوں کا تذکرہ کرنا ریا ہے، بلکہ یہ تمنا رکھنا کہ لوگ میرے اعمال ظاہری اور احوال باطنی سے واقف ہو جائے، یہ بھی ریا ہے اور اخلاص کی تباہی ہے. اپنے آپ کو اتنا چھپانا ہے، چھپانا، اور آج تو چھپاؤ تو پھر پیٹ میں درد ہوتا ہے. کیا کرے، وہ کہیں نہ کہیں نکلے گا. پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ تو کرنا ہے، اس کو چھپانا ہے. بھائی نیکی کرنا تو آسان ہے، لیکن نیکی کر کے اس نیکی کو چھپانا ہی بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ چھپے گی کیسے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ریا کے بارے میں تھے. ارشاد فرمایا اکمال الشیم میں لکھا ہے انسان کا تمام مشاغل سے فارغ ہو کر بھی اور رکاوٹیں نہ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہونا اس کی بے توفیقی اور رسوا کر دینے کی علامت ہے.
یعنی انسان تمام مشاغل سے فارغ ہے، فرصت ہے، اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. بہت سے ہوتے ہیں نا جو بالکل فارغ، سب کچھ سیٹ ہو چکا ہو. فرمایا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہونا، یہ اس کی بے توفیقی اور رسوا کر دینے کی علامت ہے. اللہ نے اس کو رسوا کر دیا کہ اس کو توفیق نہیں دی. مشاغل سے فارغ ہونے کا مطلب ہے ریٹائر ہو گیا، اولاد کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا، مگر پھر بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراض ہونے کی دلیل ہے. اور وہ سمجھ رہا ہے کہ الحمدللہ میرے ساتھ اللہ بہت خوش ہے کیونکہ سب سیٹ ہو گیا. بھائی تیرے سے تو اللہ ناراض ہو تجھے پتا بھی نہیں، تیرے سے اللہ ناراض ہے تجھے پتا بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا. فرمایا انسان کا تمام مشاغل سے فارغ ہو کر بھی اور رکاوٹیں نہ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہونا اس کی بے توفیقی اور رسوا کر دینے کی علامت ہے. مشاغل سے فارغ ہونے کا مطلب ہے ریٹائر ہو گیا، اولاد کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی ناراض ہونے کی دلیل ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتا. لائف پراپر سیٹ ہو گئی نا. ہاں آج تو وہ تو خوش ہوتا ہے کہ اب میری سیٹ ہو گئی ہے، اب بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے میرے پر. بھئی تیرے پر کرم ہے کہ تیرے پر غضب ہے؟ اللہ اور کتنے اکڑ پر لوگ گھومتے ہیں. حالانکہ یہاں بتایا کہ وہ تو ناراضگی کی علامت ہے، کیونکہ ایک آدمی مشغول ہوتا ہے بیوی بچوں کے کام میں تو اس سے اعمال کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو چلو ٹھیک ہے کہ رکاوٹیں بن رہی، لیکن جب فارغ ہو چکا ہے اب کیا ہے تو یہ عذاب ہوتا ہے، اللہ حفاظت. یہ عذاب ہوتا ہے. ارشاد فرمایا مراقبہ غفلت سے کرنا تھوڑا جرم ہے، غفلت سے کرنا تھوڑا جرم ہے، مگر مراقبہ ہی نہ کرنا بڑا جرم ہے. بہت سے کہتے ہیں نا بھائی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو کرتے جاؤ، دھیان نہیں لگ رہا ہے دھیان ہٹ جاتا ہے، کرتے جاؤ کیونکہ پھر بھی یہ فائدہ ہے. لیکن چھوڑ دینا یہ زیادہ نقصان دینے والی چیز ہے. مراقبہ چھوڑ دینا زیادہ نقصان والی چیز ہے. سمجھ میں کچھ نہ آوے، نفع کچھ نہ دیکھا اور پریشانی ہو رہی ہے پھر بھی کرو. مراقبہ ہی نہ کرنا بڑا جرم ہے. فکر و مراقبہ قلب کا چراغ ہے. فکر اور مراقبہ قلب کا چراغ ہے. قلب کا یعنی لائٹ ہے، دل کی لائٹ ہے. یہ نہ رہا تو قلب بجھ جاتا ہے. قلب بجھ گیا تو پھر نیکی کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے گا اور گناہ کو نیکی سمجھ کر کرے گا. کیونکہ جب لائٹ ہی چلی گئی تو سانپ کو لاٹھی سمجھ کر پکڑ لے گا، سانپ کو لاٹھی سمجھ کر پکڑ لے گا کیونکہ اندھیرا ہے. جب دل ہی میں اندھیرا میں آ گیا تو پھر نیکی کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے گا اور گناہ کو نیکی سمجھ کر کر لے گا. تو اندھیری کی وجہ سے گیا نا. تو فرمایا اس لیے مراقبے سے دل جلتے جلتے روشن ہو جاتا ہے. چلو فاقے کا پورا کر لیتے. ارشاد فرمایا ایک بزرگ پہ جب فاقہ آ جاتا تھا تو دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تجھے میرا کون سا عمل پسند آ گیا کہ مجھے فاقے کا تحفہ بھیجا ہے. یہ بھی تو ایک تحفہ ہے نا، کیونکہ ہمیں کھانے کا تحفہ تو سمجھ میں آیا ہے، فاقہ بھی ایک تحفہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا. کیونکہ ہمارے وہ مزاج بھی ایسا بن گیا ہے کہ کچھ دکھائی دے وہ تو کچھ ہوا تحفہ، اور اگر 4 نعمتیں کھاتے اور ایک نعمت ارے یار اللہ نے بھی تو کم کر دیا ہے. جس اللہ نے ایک بھی تو دی ہے ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے. تو فاقہ جو ہے کیونکہ فاقہ تو نبیوں کو دیا کرتا ہے، اپنے مخصوص بندوں کو اللہ یہ تحفہ دیتے، ہر ایک کو نہیں دیتے فاقے کا. فاقہ ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ اپنے مخصوص بندوں کو دیتے. ہاں نبی کو صحابہ کو دیا تھا. تو فرمایا وہ اللہ والے، فرمایا میرا کون سا عمل پسند آ گیا کہ مجھے فاقہ کا تحفہ بھیجا. آج انسان کی حالت ہو گئی کہ من مرضی کے کھانے کھاتا ہے اور پھر شکر بھی نہیں کرتا. صحابہ کی یہ شان تھی کہ فاقے بھی کرتے تھے اور شکر بھی کرتے تھے. فاقوں کے ذریعے وہ انوار حاصل ہوتے ہیں. یہ بات بہت اچھی. فاقوں کے ذریعے وہ انوار حاصل ہوتے ہیں کہ وہ انوار تو ذکر سے بھی حاصل نہیں ہوتے. بالکل سچی بات. فاقوں سے عجیب انوارات ملتے ہیں.
ارشاد فرمایا تیرے اوقات میں عمدہ وقت وہی ہے جس میں تو اپنے محتاج ہونے کا مشاہدہ کرے، اپنے آپ کو محتاج. جب کبھی اسفار، بیماری، تھکاوٹ کی وجہ سے محتاج، بے بس ہو جاتا ہوں تو کرسی پر بیٹھ کر یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھ مسکین بے بس پر رحم فرما. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب و غریب مدد ہوتی ہے. وہ مجلس، وہ بیان سال بھر کی مجالس سے بہتر ہوتی ہے. جس مجلس میں تھکان ہو اور بیٹھے ہو اور دعا کرو تو اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ عجیب چیزیں کھولتے ہیں. بس تھوڑی دیر دعا کر لیں، وہ مراقبہ کر لیں. آنکھوں کو بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.